جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھتے پڑھتے گر گئی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دوڑتے ہوئے اپنی بیٹی کے پاس پہنچے اور پوچھنے لگے کہ بیٹی کیا ہوا؟ تو یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگی اور کہنے لگی، بابا جان، آج آپ کی بیٹی کا یہ چوتھے دن کا واقعہ ہے، یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 دن سے بھوکی ہیں، یہاں تک کہ ایک کھجور کا دانہ بھی نہیں کھایا ہے، اس لیے کمزوری کی وجہ سے گر گئی ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بیٹی کے پیٹ پر 3 پتھر بندھے ہوئے ہیں، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بیٹی یہ کیا ہے؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بابا جان، آج آپ کی بیٹی کا یہ چوتھے دن کا واقعہ ہے، اور ہر دن کے اعتبار سے میں نے اپنے پیٹ پر 1 پتھر باندھا ہے۔ پہلے دن جب میں بھوکی رہی تو میں نے اپنے پیٹ پر 1 پتھر باندھ لیا، پھر میں دوسرے دن کا پتھر باندھ لیا، پھر تیسرے دن کا پتھر بھی باندھ لیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس طرح میں نے اپنے پیٹ پر 3 پتھر باندھ لیے ہیں۔ تو یہ سن کر اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے بیٹی، اپنا مصلہ اٹھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مصلہ اٹھایا تو دیکھا نیچے سونے کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی، جتنا چاہے اٹھا لو، مگر کل قیامت کے دن اس کا حساب دینا ہوگا۔ تو یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سونے کو نہیں ہاتھ لگایا اور اپنا مصلہ واپس رکھ دیا۔ یہ دیکھ کر اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ اپنے بیٹی کے سر پر رکھا اور فرمانے لگے، اے بیٹی فاطمہ، تمہارا یہ صبر قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ تمہارا شوہر علی اسلام کی تبلیغ کے لیے اللہ پاک کی کتاب قرآن شریف کو منتخب علاقوں میں پہنچانے کے لیے ادھر سے ادھر گھوم رہا ہے، اس کے نتیجے میں خاندان نبی کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے ہیں۔ اے بیٹی فاطمہ، صبر کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا کپڑا اپنے پیٹ سے ہٹایا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ان کے پیٹ پر تو 3 ہی پتھر بندھے ہوئے ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیٹ پر 4 پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بیٹی فاطمہ، تو 3 دن کی بھوکی ہے، مگر آج میرا تو چوتھے دن کا فاقہ ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لے گئے اور جا کر نیچے فرش پر ہی بیٹھ گئے۔ وہیں پر پاس ہی میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں آپ نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لائے ہیں۔ ان کو دیکھتے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے فاروق اعظم، ابھی تو نماز کا وقت ہی نہیں ہوا ہے، تو پھر اس وقت آپ کیوں تشریف لائے ہیں؟ تو حضرت فاروق اعظم نے فرمایا، اے ابو بکر، آج تیسرے دن کا فاقہ ہے، 3 دن کی بھوک نے بے حال کر دیا ہے، اس لیے میں گھر سے باہر نکل آیا ہوں۔ تو یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عمر، آج ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تو 5ویں دن کا فاقہ ہے۔ اس کے بعد آپ تینوں حضرات ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی تشریف لے گئے۔ پتہ چلا کہ ایوب انصاری گھر پر نہیں ہیں، تو آپ واپس جانے لگے تو اندر سے آواز آئی کہ اندر تشریف لے آئیں۔ اس کے بعد حضرت ایوب انصاری کی بیوی نے کھانا پکایا اور آپ کے سامنے رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک روٹی پر تھوڑا سالن رکھا اور فرمایا، آج میرا 5ویں دن کا فاقہ ہے، پتہ نہیں میری بیٹی کا کتنے دن کا فاقہ ہے۔
پہلے میں یہ روٹی اسے دے آؤں، اس کے بعد ہی میں کھانا کھاؤں گا۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کے راستے میں لٹا دیا اور خود بھوکے پیاسے رہ کر اللہ کا صبر کیا اور اللہ کا شکریہ ادا کیا۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ ہمیں بھی ہر حال میں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہمیں اپنا شکریہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔